السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف الأشهر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. رواه البخاری۔ ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان میں اعتکاف کرتے رہے، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ ہر سال رمضان میں اعتکاف کرتے تھے۔ حتی توفاہ اللہ، کب تک یہ سلسلہ کب تک جاری رہا؟ یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، یعنی آخری سال تک بھی آپ نے اعتکاف نہیں چھوڑا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعد، پھر آپ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت کا ذکر ہے، وہ ہے اعتکاف کرنا۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رکنا، ٹھہرنا۔ شرعاً اعتکاف کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے واسطے مسجد میں اپنے آپ کو روک لینا، مسجد میں ٹھہر جانا، مسجد میں قیام کرنا، مسجد میں پڑے رہنا۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا ہے کہ آپ آخری عشرے کا ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں کر سکے کسی وجہ سے، تو آپ نے بعد میں اس کی قضا کی ہے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس سال جو زندگی کا آخری رمضان تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کے لیے 2 عشرے کا اعتکاف کیا، یعنی 10 رمضان سے چاند نکلنے تک آپ نے اعتکاف کیا۔ اعتکاف کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی 20 رمضان کی شام میں مسجد میں آئے، سورج ڈوبنے سے پہلے 20 رمضان کی شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں آئے، اعتکاف کرے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی، دعا، ذکر و اذکار، تلاوت، تراویح، ان ساری عبادتوں میں یہ 10 دن گزار دے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کے لیے یہ سب سے بہترین موقع ہے، کیونکہ رمضان کا آخری عشرہ سب سے اہم عشرہ ہے۔ اسی آخری عشرے کی راتوں میں شب قدر ہے۔ جب آدمی کام میں رہے، گھر پہ رہے، تو بہت ممکن ہے کہ وہ رات میں جاگ نہ سکے، شب قدر کی تلاش نہ کر سکے، لیکن جب دنیا کی ساری مصروفیات سے کٹ کر مسجد میں آ کر کے آباد ہو گیا، تو اب اس سے شب قدر پانا انتہائی آسان ہو گیا، عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ 10 دن مسجد میں رہے گا، بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی 10 دن تک لگاتار با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھے گا۔ یہ فائدہ ہے، آدمی کو توبہ، استغفار اور ذکر و اذکار اور قرآن کی خوب تلاوت، دعا جیسی عظیم عبادت کرنے کا اچھا موقع ملے گا، آخرت سے قریب ہونے
اور آخرت کی فکر اور آخرت کی کامیابی کی فکر اسی اعتکاف کے ذریعے سے بندے کو سب سے زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ بجنس سے کٹ گیا، بال بچوں سے کٹ گیا، تجارت سے کٹ گیا، دوستوں سے کٹ گیا، گاؤں والوں سے کٹ گیا، سب سے کٹ کر کے مسجد کے ایک کونا پکڑ کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ کوئی مصروفیت نہیں، کوئی کام نہیں، صرف آرام سے مسجد میں رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ جب باہر آدمی رہتا ہے تو ہزاروں قسم کے دکھ، درد، غم، ٹینشن، مصروفیت، کام سب لگا رہے گا، لیکن جب مسجد میں آ گیا تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رہا ہے۔ عبادت کی ایک قسم یہ، عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھوکا پیاسا رکھ کر کے عبادت کرواتا ہے، مارکیٹ میں کاروبار کے ذریعے سے عبادت کرواتا ہے، مال کی زکوٰۃ دے کر کے عبادت کراتا ہے، حج عمرہ کرا کے عبادت کراتا ہے۔ اور ایک عبادت یہ ہے کہ آدمی اپنا وقت نکال کر کے اپنی زندگی کے لمحات میں سے 10 دن اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے تھے، اور آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں، عورتیں مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ جیسے رمضان سے فائدہ اٹھانا مردوں کے لیے ہے، اسی طرح سے خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ رمضان سے فائدہ اٹھائیں۔ جو عبادات مردوں پر ہے وہی عبادات عورتوں پر بھی ہے۔ جیسے مرد اعتکاف کرتا ہے، مرد پر اعتکاف ہے، ایسی خواتین کے لیے بھی اعتکاف کرنا جائز ہے، بشرطے کہ مسجد میں اس کا الگ سے انتظام ہو، پردے کا اہتمام ہو، تو خواتین بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔